السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہماری اردو زبان کی دوسری کتاب شروع ہو رہی ہے۔ یہ اس کی فہرست ہے، اس میں کون کون سے لیسنز ہیں، اور یہاں سے پہلا لیسن شروع ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی دوسری کتاب، سبق نمبر 1، خدا کی خلقت۔ خلقت یعنی پیدا کرنے والا۔ نمبر 1، نیلا آسمان، روشن سورج، اجلا چاند اور جگمگاتے تارے کس نے بنائے؟ نمبر 2، زمین پر ہوا، ہوا پر بادل، بادلوں میں بجلی اور بجلی میں کڑک کس نے بنائے؟ نمبر 3، مہ کی فوار، اولوں کی بوچھار اور برف کے انبار کس نے برسائے؟ دھواں دھار کوہرا، بھینی بھینی اوس اور سفید پالا کس نے جمایا؟ نمبر 4، یہ چوڑی چکلی زمین، گہرا سمندر، اونچے پہاڑ، ابلتے چشمے، بہتے دریا کس نے بنائے؟ نمبر 5، یہ کالے گورے آدمی، لڑکے لڑکیاں، عورت مرد، بھانت بھانت کے جانور، چرندے پرندے، مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے کس نے پیدا کیے؟ نمبر 6، یہ ہرے بھرے درخت اور بیل بوٹے، ان میں رنگ برنگے پھول اور کھٹے میٹھے رسیلے میوے کس نے لگائے؟ نمبر 7، یہ سب چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں جو بڑا مہربان اور کل عالم کا نگہبان ہے۔ وہی سب کو پالتا اور روزی دیتا ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی بناتا بگاڑتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر ان چیزوں کو بتایا گیا ہے جو خدا نے پیدا کی ہیں، نیلا آسمان، روشن سورج، اسی طرح وہ ساری چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ یہاں مہ دیکھیے، مہ کا مطلب ہوتا ہے بارش۔ مہ کا مطلب بارش ہوتا ہے، یعنی بارش کی فوار۔ اور یہاں جانور چلنے والے، چرندے چرنے والے، گائے بھینس، پرندے اڑنے والے جانور، طوطا کبوتر، کیڑے مکوڑے، یہ سارے ہارڈ ورڈز ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر عالم، عالم یعنی دنیا، نگہبان نگرانی کرنے والا۔ یہاں بھانت بھانت یعنی طرح طرح کے، الگ الگ طرح کے۔ اور اس دوسری کتاب کی خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ورڈز ایسے دیے گئے ہیں کہ ان کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آگے دیکھیے اگلے پیج پر، یہاں دیکھیے سبق نمبر 1 سے یاد کرو ہجو اور معنی۔ ان کی ہجو اور معنی دونوں آپ کو یاد کرنے ہیں۔ چرندہ، چرندہ یعنی چرنے والے جانور، گائے بھینس وغیرہ۔ پرندہ، پرندہ یعنی اڑنے والے جانور، پروں والے جانور۔ روزی، رزق، درندہ، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، شیر چیتا وغیرہ۔ عالم یعنی دنیا۔ انبار، ڈھیر یعنی بہت سارا، ذخیرہ کیا ہوا۔ عورت، عورت یعنی عورت، فیمیل، وومن۔ نگہبان، نگرانی کرنے والا۔ ان ورڈز کے ترجمے آپ کو یاد کرنے ہیں اردو میں، تاکہ آپ کو آگے جا کر کوئی پریشانی نہ ہو۔
सबक नंबर 2 नूर का तड़का। नंबर 1 चांद की रोशनी फीकी पड़ गई, तारे भी छुप गए, कोई कोई टिमटिमा रहा है, उजाला बढ़ता जाता है, दर दीवार मकान दरख्त सब साफ नजर आने लगे। नंबर 2 ठंडी हवा सन सन चल रही है, पंखे से झल रही है, बागों और खेतों में बहार है, घास और पत्तों पर क्या मोती से बिखरे पड़े हैं, ये शबनम के कतरे हैं। शबनम बोलते हैं जो पत्तों पर सुबह सुबह आप देखते हैं उन पर पानी की बूंदें सी होती हैं, उनको शबनम बोलते हैं। ये शबनम के कतरे हैं। फुलवारियां महक रही हैं, कुछ फूल खिल गए, कुछ कलियां चटक रही हैं, बेल बूटे सब तरोताज़ा नजर आने लगे। तरोताज़ा मतलब ताज़ा फ्रेश। नंबर 3 चिड़ियों की चहकार से हवा गूंज रही है, आशियानों से निकलकर दरख्तों पर हुजूम किया है। आशियानों मतलब घरों से निकलकर, हुजूम यानी भीड़ भाड़, आशियानों से निकलकर दरख्तों पर हुजूम किया है, अपनी अपनी बोलियां बोल रही हैं, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। नंबर 4 भेड़ बकरियां भी चिल्ला रही हैं, गाय भैंसें चौकन्ने हो गए, उनके बच्चे भी कुलबुला रहे हैं, कारोबारी लोग सब उठ बैठे, कोई गुस्ल कर रहा है, कोई मुंह हाथ धो रहा है। नंबर 5 मकतब के लड़के भी होशियार हो गए, कुछ नाश्ता करके बस्ता बगल में दबाएंगे, ठीक वक्त पर हाजिर हो जाएंगे, जो देर लगाएंगे सजा पाएंगे। रात गुजरी नूर का तड़का हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ। याद करो हिज्जो और माना। ये सबक नंबर 2 से है। हुजूम यानी भीड़ भाड़, तरोताज़ा फ्रेश, गुस्ल नहाना शावर लेना, बस्ता बस्ता यानी थैला जो स्कूल की किताबें वगैरह जिसमें रखी जाती हैं, जुज़दान जिसमें हम कुरान को रखते हैं, शबनम शबनम यानी ओस, ओस को शबनम बोलते हैं जो सुबह में पत्तों वगैरह पर जो ओस जमी होती है उसको। आशियाना, आशियाना यानी घोंसला, घर जहाँ पर रहते हैं, मकान। नाश्ता सुबह का खाना, ब्रेकफास्ट। हाजिर यानी मौजूद होना। सबक नंबर 3 आफताब, आफताब यानी सूरज। नंबर 1 सुबह का वक्त भी क्या सुहाना समा है, आँखों को नूर दिल को सुरूर हासिल होता है। आओ किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर आफताब के तुलू होने का तमाशा देखें। नंबर 2 देखना मशरिक में क्या गोल सुनहरा तबाक सा नजर आता है, क्या खुशनुमा मालूम होता है। न धूप है न गर्मी, न आँखों में चकाचौंध होती है। नंबर 3
ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں، اسی سے اجالا ہو رہا ہے۔ اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کی فنگلوں پر چمکیں گی، رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ نمبر 4، ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں۔ جوں جوں آفتاب بلند ہوتا ہے، شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ نمبر 5، جوں جوں دن ڈھلتا ہے، دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے۔ شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو، وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے۔ اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں، وہ ہم سے نہایت دور فاصلے پر ہے، اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ نمبر 7، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند گرم اور روشن ہے۔ اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہیں۔ اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہیں، اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہیں۔ میہ یعنی بارش، میہ برساتی ہے، کھیتوں میں نمبر 7، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند گرم اور روشن ہے۔ اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہیں۔ اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہیں، میہ برساتی ہے، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے۔ اس کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے۔ یاد کرو ہجو اور معنی۔ ان کے معنی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ سرور یعنی خوشی، مغرب، مغرب اس سمت کو بولتے ہیں جہاں سورج چھپتا ہے، سورج چھپنے کی سمت یعنی مغرب۔ رفتہ رفتہ، آہستہ، سلولی۔ شعاع، شعاع بولتے ہیں کرنوں کو، کرن۔ خوشنما، خوشنما کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، بیوٹیفل۔ مشرق، مشرق بولتے ہیں سورج نکلنے کی سمت، جدھر سے سورج نکلتا ہے اسے مشرق بولتے ہیں، اور جدھر چھپتا ہے اسے مغرب۔ غائب، غائب یعنی چھپا ہوا۔ طباق، طباق ایک بڑے برتن کو بولتے ہیں۔ طلوع، طلوع یعنی نکلنا،
جیسے سورج نکلتا ہے تو اسے طلوع آفتاب کا وقت بولتے ہیں. آفتاب یعنی سورج اور طلوع یعنی نکلنا، مطلب طلوع آفتاب سورج کا نکلنا. شعلہ، شعلہ بولتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. آگ کا جو گولا ہوتا ہے اسے شعلہ بولتے ہیں. تو یہ میننگز آپ کو یاد کرنے ہیں ضرور، اور اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے سبق نمبر 4 سے. ڈسکرپشن ضرور چیک کریے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں. یہاں پر آپ کو اسلامک سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی. دعائیں اور قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی ہمارے یہاں پر کرایا جاتا ہے، اور تجوید کورس بھی کرایا جاتا ہے. تو ڈسکرپشن ضرور چیک کریے گا. فری سلائی کورس ہے عورتوں کے لیے، اور اس کے علاوہ فری مہندی کورس بھی ہے. تو انہیں جوائن کرنے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں فارم دیا گیا ہے، اس فارم کو فل کر دیجیے گا تاکہ ہم لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں. اور یہ کلاسز صرف خواتین فیمیلز کے لیے ہوتی ہے، تو وہی فارم کو فل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.